اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ وہ ہمیں اپنے آسرے میں رکھیں، اپنی پناہ میں رکھیں، ہمیں اپنے حوالے رکھیں، ہمیں لوگوں کے حوالے نہ کر دیں، ان لوگوں کی طرح نہ بنا دیں، ان لوگوں کی کیٹیگری میں نہ ڈال دیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم۔ اے لوگو، اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کی جانوں کو ہی بھلا دیا، ان پر انہیں اپنا کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ اب وہ ایک اندھے بہرے انسان کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، ان کے دل اندھے ہیں، ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، اور ان کو اپنی آخرت کا نہیں پتہ کہ ان کا انجام کیا ہونا ہے۔ انہیں اپنے آپ کا ہی نہیں پتہ کہ ان کو اللہ تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، ان کا کیا مقام تھا، کچھ نہیں پتہ، جانوروں کی طرح خواہشوں پر لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالی سے پناہ مانگنی چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا کوئی خیال نہیں رکھتا جو اس کی پناہ سے نکل گیا، اس کے حوالے سے نکل گیا۔ پھر ایسے لوگ جہاں چاہیں مریں، جہاں چاہیں جو چاہیں کریں، آخرت میں جب ان کا حساب ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ ہم پر رحم فرما، ہم غفلت میں تھے اور آج ہم پر رحم کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ ہم نے تمہیں بھلا دیا، آج اسی طرح ہم نے تمہیں بھلا دیا جس طرح دنیا میں تم نے ہمیں بھلا رکھا تھا۔ ہماری طرف کوئی توجہ نہیں تھی تمہاری، آج ہم تمہاری طرف کوئی توجہ نہیں کریں گے۔ ایسے لوگوں میں نہ ہو جائیں، اس کے لیے کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں، اس سے فریاد کریں۔ اور جو بندہ دنیا کے اور لوگوں کے حوالے ہو جاتا ہے، اس کا معاملہ ویسے ہی سخت ہو جاتا ہے۔ دنیا والے کسی پر رحم نہیں کرتے، دنیا رحم کی جگہ نہیں ہے۔ یہ تو آپ کا رب ہی ہے کہ آپ دن میں 70 مرتبہ گناہ کرتے ہیں اور 70 مرتبہ ہی معافی مانگیں، وہ معاف کر دیتا ہے۔ وہاں تو رحمت ہی رحمت ہے، وہاں تو اتنی رحمت ہے کہ جب قارون زمین میں دھس رہا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ایک نبی سے معافی مانگ رہا تھا، جب اس کا چہرہ زمین سے اوپر تھا، جب تک وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگتا رہا اور کہتا رہا کہ میں آپ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، مجھے معاف کر دیے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے معاف نہیں کیا۔ اور جب وہ دھس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کہتا ہے کہ آپ سے وہ معافی مانگتا رہا، آپ نے اسے معاف نہیں کیا، اگر وہ ایک مرتبہ بھی مجھ سے معافی مانگتا تو میں اسے اب بھی معاف کر دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا آسرا ہے، اتنا رحیم اور کریم رب ہے وہ ہمارا۔ قرآن مجید میں، یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا، قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قُلْ لَوْ كَانَ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ۔ اے نبی فرما دیجئے کہ جس چیز کی تم لوگ جلدی کر رہے ہو، اگر اس چیز کی قدرت میرے پاس ہوتی، یعنی کافر لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو قیامت لا کر دکھائیے، ہم دیکھیے آپ کو نہیں مان رہے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں ماننے والوں پر عذاب آتا ہے، پچھلی امتوں کو تباہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ہم نہیں مان رہے، ہمارے اوپر عذاب لا کر دکھائیے۔ تو اللہ کے نبی سے فرمایا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اگر میرے قدرت میں یہ قیامت لانے کی بات ہوتی تو اب تک لقضی الامر بینی وبینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، یعنی تم لوگ تباہ ہو چکے ہوتے اور مومن بچ چکے ہوتے۔ یہ فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس رحیم رب کے ہاتھ میں ہے جو تمہیں مہلت دے رہا ہے، جو جانتا ہے کہ تم میں سے وہ لوگ ابھی موجود ہیں تم میں جو اس کے نیک بندے، جو اس کے مقبول اور نیک بندے بنیں گے آگے چل کر۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ ظالم کون ہے۔ ہم دیکھ کر جج کرتے ہیں لوگوں کو کہ دیکھو یہ گناہ گار ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ اگر ہمارے اوپر ہوتا تو ہم تو ایسے لوگوں پر ججمنٹ دے دیتے اور ان کو سزائیں دے دیتے، لیکن یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ ہمارے گناہ کی سزا فوراً نہیں ملتی، ہمارے گناہوں کے باوجود ہماری زندگی ہم سے چھین کر ہمیں جہنم میں نہیں ڈال دیا جاتا، ہمیں ہر روز نئی صبح دی جاتی ہے، ہر روز ہمیں نئے موقع دیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ رحیم ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے توبہ کر لے، وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اپنا راستہ بدل لے، اسی لیے۔ اور یہاں پر لوگوں کے حوالے ہونا تو دور کی بات ہے، اس ذات کی بات ہو رہی ہے جو رحمت للعالمین ہے، ان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اگر میرے پاس یہ قدرت ہوتی قیامت لانے کی تو آ چکی ہوتی، تم لوگوں کے پر عذاب آ چکا ہوتا۔ عام لوگوں کے بارے میں تو ہم کیا ہی کہیں کہ وہ ہمارا کیا حال کرتے،
اگر ہمارے اوپر ہم اللہ کے حوالے نہیں ہوتے. تو اسی لیے ضرورت ہے کہ ہم دعا کیا کریں کہ اللہ تو ہمیں اپنے حوالے رکھ، اپنی پناہ میں رکھ، ہمیں لوگوں کے حوالے نہ چھوڑنا. ہم تجھے یاد کرتے ہیں تو ہمیں یاد رکھ، ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کر دے جو تجھے بھول گئے اور پھر تو انہیں بھول گیا.